ثقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نازک موڑ ہے جہاں سے اسلامی خلافت کے متعلق نہایت حساس نوعیت کے فیصلے کیے گئے اور اہل اعتراض کو ان فیصلوں کی حیثیت اور ان فیصلوں پر شک کرنے کا موقع اس وقت فراہم آیا جب اس اہم فیصلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جید اور اہل بیت اتحار کے اس وقت کی سرپرست شخصیت کو بھی مدعو نہ کیا گیا۔ وہ رات مدینہ منورہ کے آسمان پر سیاہ رات تھی۔ اہل مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے غم میں بے حال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی حق کے جانے سے اہل وفا کی گویا سانسیں رک گئی تھیں۔ اس اندھیرے میں حق و باطل کی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ خلافت کس کا حق ہے، اس کی بابت منصوبہ بندیاں ہونے لگیں۔ ثقیفہ بنی سعدہ وہ مقام ہے جو اس بات کا شاہد ہے کہ یہاں ہونے والے فیصلے نے ملت اسلامیہ کے راستے کو تبدیل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے آپ کا خاندان غم سے نڈھال تھا، گویا پورا گھر غموں کی چادر اوڑھ چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران ثقیفہ بنی سعدہ میں اقتدار و خلافت کی بحث شروع ہو گئی جس میں سیاسی سودا بازی اور دھونس سے کام لیا جا رہا تھا۔ ثقیفہ ہی وہ مقام ہے جہاں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کرنے کے فوراً بعد حکومت و ریاست کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اوس و خزرج کے انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے۔ یہ کھجور کے پتوں سے بنا ایک سادہ سا چبوترا تھا۔ جب کسان اور چرواہے شہر سے باہر جانور چرانے اور کھیتی کرنے جاتے تو یہ ان کو سایہ فراہم کرتا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسجد نبوی جیسی عظیم الشان جگہ موجود تھی جہاں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے رہتے تھے تو مدینہ سے ہٹ کر اور دور اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ثقیفہ میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہاں اس طرح کے اجتماعات ہوں جن میں لوگوں کا بڑا ہجوم شریک ہو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ثقیفہ کا انتخاب بڑی احتیاط سے کیا گیا تھا اور اس میں شرکاء کو بھی بڑی رازداری سے چنا گیا تھا۔ یہ واضح رہے کہ تمام انصار کو بھی اس میٹنگ میں نہیں بلایا گیا تھا۔ اس پورے واقعے پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انصار کے سرداروں نے بڑی تیزی سے سیادت و قیادت کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی۔ وہ کیا چیز تھی جس نے ان سرداروں کو قائل کیا؟ کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے متصل اس طرح کا ہنگامی اجلاس کریں؟ ویسے یہ بڑی تعجب والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی یہ سب کچھ شروع ہو چکا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی بلکہ اس سے پورا معاشرہ ہی متزلزل ہو جاتا۔ یہ موقع پرستی تھی کہ مہاجرین کو اقتدار سے دور کر دیا جائے اور اس کے لیے بہترین یہی ہے کہ اس طرح کا فوری اجتماع کیا جائے۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں بعض مسلمانوں کے اجتماع کی اصل روایت میں عبداللہ بن عباس نے حضرت عمر بن خطاب سے نقل کی ہے جو اس سلسلے کی باقی تمام روایات کا سرچشمہ ہے۔ باقی روایات کو ابن حشام طبری، عبدالرزاق بن حمام، بخاری اور امام حنبل نے مختصر کمی بیشی کے ساتھ نقل کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے اعلان کے بعد بعض انصار مستقبل میں اپنی حیثیت کی تعیین اور پیغمبر اکرم کی جانشینی سے متعلق مشاورت کے لیے ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے۔ تاریخی منابع کے مطابق اس جلسے کی ابتدا میں قبیلہ خزرج کے بزرگ سعد بن عبادہ نے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لوگوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے مختلف دلائل کے ساتھ انصار کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حقدار ٹھہراتے ہوئے انصار کو جاری امور کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کی دعوت دی۔ سامعین نے سعد کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے خود ان کو اپنا حاکم انتخاب کرتے ہوئے اور ان کی مخالفت نہ کرنے کی تاکید کی، لیکن حاضرین میں سے بعض نے مہاجرین کی طرف سے ان کے اس فیصلے کو نہ ماننے اور ان کا ساتھ نہ دینے کے خدشے کے پیش نظر مہاجرین اور انصار دونوں میں سے ایک ایک امیر منتخب کرنے کی تجویز بھی پیش کی۔ اس اجتماع اور ان کے عزائم کی خبر جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق تک پہنچی تو انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ثقیفہ کا رخ کیا۔
وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو تقریر کرنے سے روکا اور خود آگے بڑھ کر سامعین سے مخاطب ہوتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے مہاجروں اور قریش کی برتری کو ثابت کر دیا۔ سامعین میں سے بعض نے ان باتوں کی حمایت اور بعض نے مخالفت کی، یہاں تک کہ بعض نے اس منصب کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائق سمجھتے ہوئے ان کے علاوہ کسی اور کی بیعت لینے سے انکار کر دیا، لیکن آخرکار ابو بکر نے عمر فاروق اور ابو عبیدہ کو اس مقام کے لیے مناسب قرار دیا۔ اس پر ان دونوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کی مخالفت کی۔ تاریخ طبری کے مطابق عمر ابن خطاب اس واقعہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس وقت ہر طرف سے شور و غل اور چہمغویاں شروع ہوئیں اور ہر طرف سے کوئی نہ کوئی آواز آنے لگی اور کسی کی بات سمجھ نہ آتی تھی کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں اختلافات کی وجہ سے ہمارے کام کا شیرازہ نہ بکھر جائے، اس لیے میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ ہاتھ پھیلائیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ لیکن میرا ہاتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے ہی سعد ابن عبادہ کے رقیب بشیر بن سعد خزرجی نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کی بیعت کی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کی بیعت کے لیے سقیفہ میں حاضر لوگوں کا ہجوم ہونے لگا، یہاں تک کہ بیمار سعد ابن عبادہ پاؤں تلے روندے جانے لگے۔ اس پر عمر فاروق کے ساتھ سعد کے بیٹے اور قیس کی تلخ کلامی بھی ہوئی، جو ابو بکر صدیق کی مداخلت سے ختم ہوئی۔ محترم ساتھیوں، اس ایک مختلف زاویے سے بنی سعدہ کی صورتحال اور حالات و واقعات کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کے حوالے سے ابو مخنف کذاب کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ پھر اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی بیان کیا جائے گا تاکہ اس نازک صورتحال اور اس واقعہ کی نوعیت کے بارے میں ناظرین موازنہ کر کے حقائق کو جان سکیں، جس سے ناظرین کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابو مخنف رافضی نے کتنی بڑی زیادہ باتیں بڑھائی ہیں، اور شاید ہمارے بارے بہت سے لوگوں کی ہاں یہ اضافی باتیں مسلمہ تاریخی حقائق بن چکی ہوں، اور ابو مخنف کے من گھڑت قصے حادثہ شورا میں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ امام بن جریر طبری شیعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حشمان بن محمد نے ابو مخنف کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو انصار سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سعد بن عبادہ کو سربراہ مقرر کریں گے۔ ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہاری تلواروں کی وجہ سے عربوں نے اپنا سر تسلیم خم کیا، اور اللہ کے مقدس رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ تم سے راضی اور خوش تھے، اور ان کی آنکھیں تمہیں دیکھ کر ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھیں، لہٰذا تم آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو سنبھال لو، بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ سب نے مل کر جواب دیا کہ تو نے ٹھیک کہا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر قریش کے مہاجرین اس رائے کو تسلیم نہ کریں تو ہم کہیں گے کہ ایک امیر تم میں سے ہو جائے اور ایک امیر ہم میں سے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ یہی تو پہلی کمزوری ہے۔ اسی دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ چند انصار سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو کر کہہ رہے تھے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ یہ بات آپ کو کسی انصاری صحابی نے بتائی تھی۔ چنانچہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں معاملے سے آگاہ کیا کہ ہمارے انصاری بھائی جمع ہوئے ہیں اور اس طرح کہہ رہے ہیں، آؤ ہم بھی ان کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل پڑے۔ انہوں نے راستہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا اور انصار کے اس اجتماع میں پہنچ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذہن میں اس موقع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک خاکہ ترتیب دیا تھا۔ جب میں نے گفتگو کا ارادہ کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اشارے سے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ راوی نے یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل خطبہ بیان کیا اور ان کی یہ بات بھی بیان کی کہ مہاجرین خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ سیدنا حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے انصار کے قبیلوں، اپنے منصب
عمارت کو اپنے ہاتھ میں لے لو، کیونکہ لوگ تمہارے سائے اور تمہارے کیمپ میں ہیں، اور کوئی شخص تمہاری مخالفت کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور لوگ تمہاری رائے سے بھی انحراف نہیں کریں گے، کیونکہ تم جاہ و حشمت اور مال و دولت والے ہو، اور اکثریت تمہارے پاس ہے۔ اگر وہ تمہاری خلافت کو تسلیم نہ کریں تو تم انہیں یہاں سے نکال دو اور امور خلافت اپنے ہاتھ میں لے لو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم تم ان کی نسبت منصب خلافت کے زیادہ حقدار ہو، کیونکہ لوگوں نے اس دین کو قبول کیا ہے تو تمہاری تلواروں کے صدقے سے ہی قبول کیا ہے، یعنی میں صاحب الرائے ہوں اور تمہاری خیر خواہی سوچتا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پچھتاؤ گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ جب دونوں بیعت کے لیے اٹھے تو بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی آگے بڑھ کر ان دونوں احباب سے پہلے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی۔ ابن عبادہ چند دن خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، اللہ کی قسم جب تک میرے گھر والے اور میرے قبیلے والے میری اطاعت کرتے رہیں گے اس وقت تک میں اپنے ترکش سے تم پر تیر پھینکتا رہوں گا اور اپنے نیزے کے پھل خون آلود کرتا رہوں گا، اور جب تک میرے ہاتھوں میں طاقت رہی میں اپنی تلوار سے تمہیں مارتا رہوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد نہ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احباب کے ساتھ نماز پڑھی اور نہ ان کے ساتھ وہ جمعہ ادا کرتے تھے، اور حج کرتے تو ان کے ساتھ اضافہ نہ کرتے۔ چنانچہ جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت نہیں ہوئے اس وقت تک وہ اسی طرح کرتے رہے۔ اب اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پیش ہے، اور اس کا ابو مخنف رافضی کی روایت سے موازنہ بھی پیش ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اسماعیل بن عبداللہ نے سلیمان بن بلال کے واسطے سے حشام بن عروہ سے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے و توسط سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ کے پاس اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے بھی ایک امیر ہوگا اور تم میں سے بھی ایک امیر ہوگا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف گئے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرنے لگے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں خاموش کروا دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر بیان کرنے کے لیے شاندار تقریر تیار کی تھی، اور مجھے خطرہ تھا کہ شاید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تقریر نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ کی قسم سیدنا ابو بکر صدیق نے بڑی بلیغ اور پراسرار تقریر کی اور میرے دل کی تمام باتیں بھی بیان کر دی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم امیر ٹھہرے اور تم وزیر۔ سیدنا حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن منظر نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم میں سے بھی ایک امیر ہوگا اور تم میں سے بھی ایک امیر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ ہم امیر اور تم وزیر، اور قریش کے متعلق بیان کیا کہ وہ گھرانوں کے اعتبار سے معتدل اور حسب کے اعتبار سے نہایت معزز ہیں، لہذا تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلکہ ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں، کیونکہ تم ہمارے سردار اور ہم سے برتر ہو اور بہتر ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے زیادہ پیارے ہو۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کر لی، اور لوگوں نے بھی ان کی تقلید کی اور بیعت کی۔ برادران اسلام، ابو مخنف رافضی کے مطابق سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے لڑوں گا، اور وہ ان کے ساتھ حج نہ کرتے تھے اور نہ ہی نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی جمعہ ادا کرتے تھے اور نہ ان کے ساتھ طواف کرتے تھے، اور یہ کہ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترکی با ترکی جواب دیا، اور اس طرح کی دیگر باتوں کا روایت میں کوئی ذکر نہیں۔ حالانکہ ثقیفہ کا معاملہ نصف گھنٹے سے زیادہ موضوع بحث نہ بن سکا، لیکن کذاب راویوں نے کیسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔
اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے متعلق مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں اور حضرت حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی اور ایسی کوئی بات نہ چھوڑی جو انصار کی شان میں نازل نہ ہوئی ہو یا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان کے متعلق بیان کی ہو، اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ کسی اور وادی میں چلیں اور انصار کسی اور وادی میں جائیں تو میں انصار کی وادی میں ہی چلوں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے سعد تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ قریش اس عمارت کے معیار پہ نیک لوگوں ان کی نیکوں کے تابع ہیں اور برے لوگ ان کے بروں کے تابع۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک فرمایا، ہم وزیر ٹھہرے اور تم امیر۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سردار ہیں اور افضل و اکمل معلم ہیں، لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد اور صحابہ کرام بھی تمام امتیوں سے افضل و اکمل انسان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاگردوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی صورت میں موجود ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ و تصفیہ کا فریضہ اس خوبی اور کمال سے سر انجام دیا کہ حق تعالیٰ نے انہیں راشدون، صادقون، مفلحون اور فائزون کے القابات سے نوازا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔